شہزادی کونین کی سب سے بڑی فضیلت، ذہن نہیں جاتے ہیں اس طرف، وہ شہزادی کا علم ہے۔ علم کے نام سے مولا فوراً ذہن میں آئیں گے منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، شہزادی کا نام لیں تو حجاب ذہن میں آتا ہے، صبر ذہن میں آتا ہے، شکر ذہن میں آتا ہے، باپ کی خدمت ذہن میں آتی ہے، اسلام کے لیے قربانیاں۔ مگر شہزادی کی سب سے بڑی خصوصیت شہزادی کا علم، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ وہ بھی کوشش کروں گا، کیونکہ علم سیدہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کہ آج بھی بہت سارے مومنین اور مومنات کو یہ نہیں پتا کہ احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا۔ خیر یہ بعد میں آئے گی بات۔ تو علم سیدہ کی وجہ سے مدینے کی اکثر عورتیں، بلکہ ساری عورتیں اپنے مسئلے پوچھنے شہزادی کے پاس جاتی، بلکہ بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جہاں کے مرد بھی اپنے مسئلے اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے شہزادی سے پوچھواتے ہیں، کیونکہ اللہ کا رسول کبھی مدینے میں ہے، کبھی مدینے سے باہر گئے ہوئے، مولا کبھی مدینے میں ہے، کبھی باہر گئے ہوئے۔ پیغمبر کی زندگی میں تقریباً 80 غزوے اور سریے ہوئے۔ پیغمبر کو کبھی جنگوں کے لیے باہر جانا، کبھی اور مقاصد کے لیے۔ فاطمہ ہر وقت شہر مدینہ میں موجود ہے۔ تو بہت سے مرد بھی، اب یہ علم سیدہ نہ صرف یہ کہ اہم ترین خصوصیت، بلکہ شہزادی ایک طرح سے اپنے گھر میں مدرسہ قائم کر کے یہ علم پھیلا رہی۔ ایک مومنہ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ ایک مومنہ کا واقعہ کل آپ نے سنا، سونے اور زیورات کی زکوٰۃ کا، وہ ایک واقعہ یہ سارے واقعات جمع کریں تو بغیر کسی لمبی گفتگو کے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ شہزادی اپنے گھر میں بیٹھ کر کس طرح سے اللہ کے دین اور شریعت کو پھیلا رہی آئی۔ اور آنے کے بعد کہا کہ شہزادی ایک سوال لے کے آپ کے پاس آئی، لیکن یہ سوال میرا نہیں، میرے تو ذہن میں بھی نہیں آیا، میرے شوہر کے ذہن میں ایک سوال آیا، اس نے مجھے بھجوایا۔ اور پھر وہی بات جو میں نے کل زکوٰۃ کے مسئلے میں کہی تھی کہ ابھی اسلام نیا نیا آیا، بہت ساری چیزیں جو آج بہت واضح ہیں، 2+2=4، اس وقت اتنی واضح نہیں تھی۔ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھجوایا کہ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے خاندان سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، شہزادی کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو کبھی سوال آتا ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ غور کرو کہ کیا تم اہل بیت کے شیعہ ہو کہ نہیں، ہم تو اس کا سر پھاڑ دیں گے۔ تم ہو کون ہماری شیعت کو چیلنج کرنے والے؟ مگر خود شہزادی کا جواب سنی۔ اب یہاں جواب کے دو اسٹائل ہو سکتے ہیں۔ پہلا، اگر اسٹائل ہو تو اس روایت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ایک عقیدت میں، ایک فضیلت میں، شہزادی کے حالات میں یہ روایت سن لیں گے۔ لیکن جو دوسرا اسٹائل شہزادی نے اختیار کیا، اب یہ روایت ہماری بن گئی۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ مومنہ نے کہا میرا شوہر یہ پوچھوا رہا ہے کہ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ شہزادی کہہ دیتی ہاں تم ہو، کہہ دیتی نہیں تم نہیں، ہاں کہتی کہ نہ، یس یا نو۔ یہ واقعہ خالی اس آدمی کا بنتا، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، شہزادی نے دوسرا جواب دیا، ایک اصول، ایک کرائیٹیریا، ایک معیار بتا دیا۔ کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اگر اس میں 4 باتیں ہیں تو وہ ہمارا شیعہ، اور اگر ایک بھی کمی ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ 4 باتیں، ہم سے اور ہمارے گھرانے سے دل سے محبت کرے، ہمارے دشمنوں سے دل سے بیزاری اور نفرت اختیار کرے۔ تیسری بات، جس بات کا ہم نے حکم دیا ہے سب پر عمل کرے، اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے وہ ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ چاہے جس چیز کا حکم دیا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تقلید ہو۔ آج کل ایک اخباریت کے نام سے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا، گرچہ بیچارے صحیح اخباری علماء پہ بھی ایک تہمت لگائی گئی، وہ پھر بات کی چیز ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تو میں ضرور آؤں گا، اس لیے کہ جہاں مجلس پڑھتا ہوں اس
آج کے زمانے کی وجہ سے 2-4 جملے کہنا پڑتے ہیں. جس جس چیز کا ہم نے حکم دیا اور جس جس چیز سے ہم نے روکا، بے حجابی سے روکا، غیبت سے روکا ہے، رزق حرام سے روکا ہے، والدین کی نافرمانی سے روکا ہے، گانا بجانے سے روکا ہے، ڈسکو اور ڈانس سے روکا ہے، مس گیدرنگ، جس جس چیز سے ہم نے روکا، یہ اپنے شوہر کو جا کے جواب دے دو. اب شہزادی خاص اس آدمی کے لیے یس یا نو نہیں کہا، ایک فارمولا، ایک معیار، ایک اصول، ایک کرائیٹیریا بتا دیا. اب یہ روایت ہمارے لیے بھی ہوگی، کیونکہ شہزادی نے کہا جو بھی یہ 4 باتوں پہ پورا اترے، چاہے وہ 4 ہجری کے مدینے کا رہنے والا مسلمان ہو یا 1433 ہجری کے اٹلانٹا میں رہنے والا مومن، جس میں بھی یہ 4 باتیں پائی جائیں. عورت جو مسئلہ پوچھنے آئی تھی اس کا اپنا سوال بھی نہیں تھا، چنانچہ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، جو شہزادی نے بتایا یاد کیا، جا کے شوہر کو بتا دیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہی اور کہتی ہے کہ شہزادی جب میں نے اپنے شوہر کو آپ کا جواب بتایا تو وہ رونے لگا. مخلص تھا، سنسیئر تھا، وفادار تھا. ہماری طرح کا کوئی ہوتا وہ بگڑ جاتا. کہا تھا کہ یہ کیا شہزادی نے کہہ دیا. اب آج کل شہزادی ہم سے نہیں کہتی، علماء کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا اس مولوی نے بک دیا. ہم اور شیعہ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا. ہم نماز قضا کریں تب بھی شیعہ، ہم رزق حرام کھائیں تب بھی شیعہ، ہماری عورت بے حجاب گھومے تب بھی شیعہ، ہم گانے بجانے کے بغیر ایک دن نہ رہ سکے تب بھی شیعہ. مولوی کو حق کیا بولنے کا، وہی شیعہ نہیں ہے، وہی نہیں، ہم اسی کو نہیں مانتے. لیکن مخلص تھا، سنسیئر تھا، وفادار تھا. رونے لگا. بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے دوبارہ بھجوایا ہے صرف ایک سوال اور دے کر. شہزادی سے اتنا پوچھ لینا کہ یہ جو آپ نے 4 باتیں بتائیں ان میں سے پہلی 2 باتوں پہ تو ہم پورا اترتے ہیں. آپ کے پورے گھرانے سے محبت، اتنی محبت کہ آپ کے نام پہ اپنی اولاد قربان کر دے. آپ کے دشمنوں سے انتہائی نفرت و بیزاری. مگر تیسری اور چوتھی بات اس میں کہیں کہیں ہم سے غلطی اور خطا ہو جاتی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں، اور اگر شیعہ نہیں ہیں تو ہم اس کا مطلب جنت میں نہیں جائیں گے. کیونکہ رسول نے کہا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، نجات تو صرف تمہارے شیعوں کو ملے گی. تب شہزادی کا جواب سنیے، یہ اس کو ملائیے ان روایتوں سے کہ حق شفاعت فاطمہ کا مہر. اللہ کے رسول نے ابو جہل کو مکے میں یہ بتایا کہ نجات ملے گی چادر زہرا کو تھامنے سے. حاجی علی بغدادی کو کاظمین کے راستے میں زمانے کے امام نے بتایا ہماری دادی لوگوں کی بخشش کروائیں گی. وہ ساری روایتیں. لیکن خود شہزادی کیا فرماتی؟ کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا، نہیں کہہ دینا کہ نہیں وہ بھی جنت میں آئے گا، لیکن ایک فرق کے ساتھ، ہمارا شیعہ جیسے ہی قیامت میں پہنچے گا ویسے ہی جنت میں آ جائے گا. جس میں وہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں، 4 باتیں، 4 باتوں والا شیعہ. اور 4 میں سے کوئی ایک بات کم ہو، اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، پتہ نہیں صحیح لفظ ہے کہ نہیں. ایک ہوتا ہے پورا شیعہ، ایک ہوتا ہے ڈائٹ شیعہ. جیسے ڈائٹ کوک ہوتی ہے اس میں سے وہ شوگر نکال لی گئی ہے، تو اب وہ کے بہرحال کہلاتی تو وہ بھی کوک ہے، لیکن بہرحال بہت مجبوری میں اس پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے پینے میں مزہ ہی نہیں آتا. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ 4 میں سے ایک بات بھی نکال لی گئی. وہ شیعہ تو رہا لیکن وہ ڈائٹ شیعہ بن گیا. تو ڈائٹ شیعہ کا کیا مسئلہ؟ شہزادی فرماتی کہ 4 میں سے اگر ایک بات بھی کم، بہت سارے بڑے مخلص مومن ہیں، لیکن اللہ معلوم کیا ان کا پرابلم ہے کہ ان کے گھر میں کبھی کوئی عورت حجاب نہیں کرے. بہت ہی مخلص مومن ہے، لیکن خدا معلوم کیا بات ہے کبھی چہرے پہ داڑھی نظر نہیں آئی. تو اب یہ کہ شہزادی نے فرمایا ایک بات بھی کم تو وہ بھی جنت میں آئے گا، لیکن پہلے اپنے گناہ کی سزا برداشت کرے گا. اور یاد رکھو پوری سزا برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جنت میں نہیں داخل ہوں گی. کہوں گی خدا بندہ جب تک کہ میرے اور میری اولاد کا ایک ایک چاہنے والا جنت میں نہیں آتا میں جنت میں نہیں جاؤں گی.
باقی شیعہ جاتے رہیں گے. شہزادی انتظار کر رہی ہیں اس مومنہ کا جو اپنی بے حجابی کی وجہ سے کچھ عذاب خدا کو برداشت کر رہی ہے. پورا عذاب نہیں مل پائے گا. پروردگار کیسے یہ برداشت کرے کہ فاطمہ جیسی افضل مخلوق جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے, جنت میں انٹر نہیں ہو رہی, شہزادی کی وجہ سے یہ گناہگار مومنہ آخر میں جنت میں آئے گی. شہزادی انتظار کر رہی ہیں اس بے نمازی محب کا کہ جو نماز قضا کرتا رہا تھا. شہزادی فرماتی ہیں ہے تو میری اولاد کا چاہنے والا, جب تک کہ یہ نہیں آئے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی. مجھے نہیں معلوم یوم مادر یا مدرس ڈے میں اٹلانٹا کی ماؤں کی کیا حالت ہے, لیکن انڈیا اور پاکستان میں آج بھی آپ کو کتنی ہی مائیں ملیں گی وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی جب تک کہ ان کی اولاد گھر واپس نہ آ جائے. اولاد دیر سے آ رہی ہے, دوستوں میں بیٹھی ہوئی ہے, گپ شپ کر رہی ہے, جوا کھیلا جا رہا ہے, تاش میں مزہ آ رہا ہے, گانے سنے جا رہے ہیں, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. ماں سے اس نے کچھ نہیں کہا لیکن ماں انتظار کر رہی ہے بیٹا آئے, پہلے وہ کھانا کھائے, اس کا پیٹ بھر جائے, پھر ماں کو کچھ کھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے. ماں ایک ایسی اللہ کی کریچر یا مخلوق ہے کہ دوسرے تو سمجھ ہی نہ سکتے. یہ تو حسنین کی ماں ہے, یہ تو ساری امت کی ماں ہے, یہ تو ائمہ طاہرین کی ماں ہے. کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گی وہ میرے مہر میں ملی ہے, جنت میں نہیں جاؤں گی وہ میری جاگیر ہے, جب تک کہ آخری ہمارا چاہنے والا جنت میں نہ آ جائے. شہزادی نے بات کو مکمل کر کے ایک طرف ہمیں خوشخبری بھی سنائی, دوسری جانب ہمیں ایک پیغام بھی دیا. خوشخبری یہ سنائی کہ کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گی, مگر پیغام یہ دیا کہ تم کیسے چاہنے والے ہو کہ یہ برداشت کر رہے ہو کہ تمہاری ماں, تمہاری نہیں حسنین کی ماں, ائمہ طاہرین کی ماں جنت کے دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہاری وجہ سے جنت میں نہیں جا رہی. تم سے ایک چادر نہیں پہنی جا رہی, تم سے ایک داڑھی نہیں رکھی جا رہی, تم سے $100 میں $20 خمس نہیں دیا جا رہا, تم سے نماز کے لیے صبح اٹھا نہیں جا رہا. اگر اتنی بات ہوتی تو پھر بھی برداشت, مگر سوچو تمہارے اس عمل کے نتیجے میں وہ فاطمہ زہرا جنت کے دروازے پہ کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے. فرماتی ہے 70 سال میں جنت کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی, جب میرا آخری چاہنے والا آئے گا تب میں جنت میں جاؤں گی. محبت, مودت, ولایت, فاطمہ کے گھرانے سے عقیدت, اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی, اب یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہرحال خطابت والا جملہ, آدمی چاہے خود اس کا دل نہ چاہے واجبات کی پابندی کا, مگر فاطمہ کی خاطر اب واجبات پر عمل کرے, فاطمہ کی خاطر اپنے آپ کو حرام سے بچائے. ہماری وجہ سے حسنین کی ماں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. 70 سال جنت کے دروازے پر اس لیے زہرا کھڑی ہے کہ ہماری بیٹی سے اپنا اسکارف نہیں سنبھل رہا, ہمارے بچے سے گانا نہیں چھوٹ رہا. تو شہزادی جنت کی مالک ہے, شہزادی حق مہر میں جنت ملی ہے, شہزادی شفاعت رسول کا حق ہے جو رسول نے فاطمہ کو منتقل کر دیا, مگر ان کا چاہنے والا ذرا غور تو کرے.